جی نوید قمر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری درخواست پہ جو باقی بزنس مؤخر کر کے یہ ڈیبیٹ شروع کرائی ہے. جناب اسپیکر، یہ جو حالات بنتے ہیں اس میں کچھ تو قدرت ہم پہ رحم کرے، لیکن ایک امتحان میں ہم آ جاتے ہیں. لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ یہاں انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں اس کی مس یوز سے بھی آتا ہے. اوور آل پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا جو قصہ ہے، وہاں سے لے کے جو ہم اپنے پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کی بلاکیجز پہ بات کریں تو سب نے اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے جو آج آفت ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے جو آفیشیل بھی ابھی یہ تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگلے سال جو سیلاب آئیں گے وہ کوئی 22% ان سیلابوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے. تو اللہ رحم کرے کہ ہم کیا اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ چیزیں کرتے ہیں، چاہے وہ درخت کاٹنے کا کام ہو. آج کا اپنا جیب گرم کرنے کے لیے ہم کیا کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے. آج ہم ایک درخت کاٹتے ہیں، اس کی قیمت وہ بچہ دیتا ہے جس کا گھر گرتا ہے، وہ مر جاتا ہے. آخر ہم کس دن یہ سوچیں گے؟ اور پہلے تو ہوتا تھا دور دراز کہ جی پہاڑوں میں ہو گیا، درخت کاٹے گئے اور ان کو نقصان ہوا. لیکن ہم میں سے آج ایک ایک بندہ اپنے دروازے پہ یہ عذاب دیکھ رہا ہے. ہم میں سے ایک ایک بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ کیا کسی اور نے، چاہے وہ امریکہ کی یا یورپ کی انڈسٹری ہے جس نے دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے 2-2.5 ڈگری سے بھی زیادہ بڑھانے کی جو ہے وہ ترکیب کی، اور آج دن تک وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سب پگھلتے جا رہے ہیں. یہ صدیوں سے برف جمی ہوئی تھی جو کہ ان سالوں میں صرف 2 یا 2.5 ڈگری زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ہم سب یہ بھگت رہے ہیں. اور بدقسمتی سے there is no light at the end of the tunnel. یہ ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سالوں تک تو آپ کو سیلاب کے نقصانات سے آپ جو ہے سفر کریں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ آنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جو گلیشیئرز پگھل جائیں گے، اس کے بعد نہ آپ کے پاس دریا رہیں گے، نہ انڈس ہوگا، نہ یہ 5 اور دریا جو ہیں. آپ سوچ لیں کہ یہاں ریگستان ہوگا جو کتنی صدیوں بھی نہیں، ملینیم سے ایک پورا سسٹم بنا ہے. ہم اپنی حرکتوں سے بدقسمتی سے اس کو ختم کر رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفورسمنٹ. کیوں حکومت اتنی کمزور ہے؟ کیوں حکومت اتنی بے بس ہو جاتی ہے؟ کیوں حکومت نہیں ایکشن لیتی؟ جو بھی حکومت ہو، فیڈرل ہو، پروونشل ہو، لوکل ہو، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، they are directly or indirectly involved in the death of all these citizens جن کے لیے آج ہم کھڑے ہو کے یہاں دعا کر رہے ہیں. ہمیں کلیکٹیولی اب دعاؤں سے آگے بڑھ کے ایکشن کرنا ہوگا. ہمیں کلیکٹیولی کہنا ہوگا کہ انف از انف، کہ نہ ہم کسی کو درخت ایسے کاٹنے دیں گے، نہ اپنے جو ہے وہ دریاؤں کے کو اور جو ہمارے ڈرینز ہیں اس پہ کسی کو انکروچ کرنے دیں گے، نہ ہم پانی
کو روکنے کے انتظامات کریں گے جس سے پھر ہزاروں جانیں ضائع ہوتی ہیں. ہم اپنے ڈرینز کی کلیئرنسز کریں گے. یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس کو کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے. ہم کتنی دفعہ لوگوں کو ڈسپلیس کرتے جائیں گے, ان کی ریبلیٹیشن کرتے جائیں گے, پھر نئے سرے سے زیرو سے ہم سٹارٹ کریں گے. 2010 میں جو فلڈز آئے, پھر 11 میں جو آسمان سے فلڈز آئے, ان دونوں کا ہمیں سبق یاد ہے. ان دونوں سے ہم نے دیکھا کہ کتنا بھی آپ کر لیں لاسٹ منٹ پہ, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا پلان شروع سے کرنا ہوتا ہے. اگر اس آفت کو بچانا ہے تو آپ نے قانون بنا لیے, آپ نے رولز بنا لیے, آپ نے ایجنسیز بھی بنا لیں, بٹھا دیں, رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. رزلٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا ریزالو نہیں ہے. ہم کنیکشن نہیں کرتے. جو لوگ مر رہے ہیں آج, اس کا ہمارے اپنے ایکشنز کے ساتھ یا ان ایکشن کے ساتھ. تو until unless we take it seriously, چاہے وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہو یا اور جو ریلیٹڈ اس کے ادارے ہیں صوبوں میں, اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب کا کام ہے نا وقت پہ چیزیں کرنا. اب اگلے سال کی جو پریڈکشن ہے کہ اس سے بھی خطرناک ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس فلڈ آیا نہیں. ہمارے علاقوں میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے, ہمارے اوپر خیر خیریت سے یہ بلا گزر جائے. لیکن اگلے سال کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں نا, ابھی سے سوچ سکتے ہیں کہ آخر کیا ہے ہم جو غلط کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی اسٹارٹ پلاننگ اہیڈ, اینڈ پلاننگ اہیڈ ایز اے نیشن, not as political parties, not as government and opposition, not as federal or provincial government. ہم نے collectively as a nation resolve کرنا ہے, جو کہ unfortunately ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا. سو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جب باہر سے آ جائیں گے تو he has to mobilize, because after all he is the elected leader of the country. He has to mobilize everybody in one direction. I would appeal to him to take this. میں ان دوستوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مؤخر کر دو کیونکہ ملک میں آفت آئی ہوئی ہے. ارے بابا, اگر کلیکٹیو وزڈم کی بات ہم کرتے ہیں تو اس فورم کے علاوہ اور آپ کے پاس کون سا فورم ہے جس پہ آپ کلیکٹیو, پھر تو ہم سارے اپنے اپنے سائلوز میں جا کے بات کرتے ہیں. حکومت اپنی کیبنٹ وہاں فیصلے کرتے ہیں, صوبائی حکومت اپنے فیصلے کرتی ہیں, اینڈ سو آن. دس از دا پلیس ویئر یو ہیو ٹو فارمولیٹ. اگر کوئی حکومت غلط کام بھی کر رہی ہے تو یہ ٹائم ہے نا کہ آ کے یہاں اس فورم پہ بتائیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو اس کی بجائے اس طرح سے ہونا چاہیے. سیاست نہ کریں, سیاست کے لیے بہت وقت پڑا ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کنسٹرکٹیولی گائیڈ بھی کریں, اور اگر کرٹیسزم بھی ہے تو اس کو سولوشنز کے ساتھ بات کریں, کیونکہ وی آر آل vulnerable ٹو دس تھنگ. سو آئی ول کنکلوڈ بائی آسکنگ کہ جو بھی پالیسیز بنے آگے بڑھنے کی, ان کو پلیز ابھی سے ہی ہم یہاں ان فورم پہ پارلیمنٹ میں بات کریں. آئی ول کنکلوڈ بائی فالوئنگ یور ایڈوائس and contribute this month's salary for the whatever fund you will put together on this. Thank you, Dr.